اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جو آپ کے لیے عمل لائے ہیں وہ ہے معدے کے امراض کے لیے یا معدے کے متعلق جو آنتیں ہیں، ان آنتوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہوگی، کوئی بھی تکلیف ہوگی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ دوستو، ویسے جو میڈیکلی مسئلے ہوتے ہیں، جیسے یہ معدے کا مسئلہ ہو گیا یا اس طرح کے جو واقعتاً میڈیکلی مسئلے ہیں، ڈاکٹری ٹریٹمنٹ کی ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہی رہتا ہے، ہمارے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس کرائیں، اس کی دوا استعمال کریں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کوئی بیماری مسلط کر دی گئی ہوتی ہے، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جنات کی وجہ سے کوئی بیماری مسلط کر دی گئی ہوتی ہے، تو ان کا علاج تو عامل کے پاس ضروری ہے۔ باقی دوسرے مسائل جو ہوتے ہیں جن میں واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹری مسئلہ ہے، میڈیکلی مسئلہ ہے، تو اس کا جو ہے توجہ، زیادہ طور توجہ جو ہے انہی کے پاس دینی چاہیے، ڈاکٹر کے پاس، نہ کہ عامل کے پاس۔ ہر چیز کا علاج عامل کے پاس ڈھونڈنے والے اکثر جو ہیں اپنا عقیدہ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، ایمان بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج عامل کے پاس نہیں ڈھونڈنا چاہیے، نہ ہر عامل کے پاس ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ ہاں، جو واضح چیز ہے، نظر بد ہو گئی، جنات کا مسئلہ ہو گیا، عصب ہو گیا، جادو ہو گیا، یا اس کے متعلق کوئی اور چیزیں ہوں گی، تو ان کا علاج تو عملیات کی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز کا علاج عملیات میں، یہ غلط بات ہے۔ اب کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ کہے کہ عامل کے پاس جائیں دم کروا دیں، اب جو کسی کا ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، جی عامل کے پاس جائیں دم کریں، نئی انگلی اگ جائے گی، ایسی بات تو بالکل مخالف الذہن ہے، ایسی بات سوچنا ہی غلط بات ہے۔ ایسی بات کہنے والے کو پتہ نہیں معاشرہ بے وقوف کیوں نہیں کہتا۔ تو جو مسئلہ ڈاکٹر کے متعلقہ ہو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور جو مسئلہ عامل کے متعلقہ ہو عامل کے پاس جانا چاہیے۔ ہاں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عملیات ڈاکٹری مسئلے کی وجہ سے، ڈاکٹر کی وجہ جانے کی وجہ سے بعض دفعہ بیماری چچڑ بن جاتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس سے اس کا علاج بعض دفعہ تھوڑا دیر سے ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ برکت کے طور پر بندہ دم بھی کرا سکتا ہے، دم بھی کراتا رہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت ہی فائدہ ہوگا دم سے۔ اور ویسے آج جو ہم آپ کے سامنے عمل لائے ہیں، یہ عمومی طور پہ ہم نے کئی بار آزمایا ہوا عمل ہے کہ اس کے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس عمل کو آزمائیں، آپ کے معدے کا مسئلہ ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، تو آپ اس عمل کو آزمائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو کلی فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے، ڈاکٹری ٹریٹمنٹ پھر بھی نہیں چھوڑنی، ڈاکٹری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے ساتھ جاری رکھنی ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس سے جاری رکھنا ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص فائدہ کہنا کہ صرف دم کے حوالے کے پاس مسئلہ آئے گا، دم والے کے پاس ہی ٹھیک ہوگا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل انتہائی آسان عمل ہے اور مختصر ترین عمل ہے۔ یہ عمل آپ آزمائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ کو 3 دن 4 دن کے اندر اپنا محسوس ہوگا کہ کس طرح جو ہے عمل کارگر ہو رہا ہے، معدے کی کس طرح صفائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ایک آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اس کو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی اس کے بعد شروع میں پڑھنا ہے 3 بار، اور آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس آیت کو پڑھنا ہے 41 بار، پانی کے اوپر پھونک مار لیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس کو بھی 41 بار پانی کے اوپر پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد یہ پانی جو ہے آپ نے صبح سے لے کر شام تک، سوتے وقت تک یہی پانی استعمال کرتے رہنا ہے۔
اور دوسرے دن آپ یہی عمل کر دیں، دوسرے دن بھی آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ 3 دن اب آپ یہ عمل کریں گے، 3 دن کے بعد آپ کی آنتوں کی بھی صفائی ہوگی، معدے کی بھی صفائی ہوگی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو اصل چیز ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹری مسئلے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں دوا ہوتی ہے، اور دوا سے زیادہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے اپنی خوراک کا۔ اپنی خوراک کے اوپر صحیح کر کے توجہ دیں، اپنی خوراک کو صحیح ٹائم کے اوپر کھائیں۔ یہ آیات ہیں، اس کی مناسبت آپ خود دیکھیں، اس کی اگر کوئی عربی جاننے والا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ جاننے والا ہے تو ان آیات کی مناسبت بھی بڑی زبردست ہے۔ وہ بھی اس میں بھی ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں کھاؤ صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ جب حد سے زیادہ آپ گھی کھاؤ، پانی، بلکہ پانی بھی حد سے زیادہ پیو لو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ جب اگر حد سے تجاوز کرو گے تو زہر ہے، پھر تکلیف، طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس لیے ان بیماریوں میں اصل چیز ڈاکٹری علاج ہے، اور ڈاکٹری علاج سے بھی اصل چیز خوراک ہے۔ خوراک پہ توجہ صحیح کر کے دیں اور اس عمل کو بھی آزمائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معدے کی بیماریوں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔